بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے جن ذات کا عشق۔ نینا کو لگا کوئی جنگلی جانور ان کے تعاقب میں ہے اور ذاکر کو لگا کوئی ڈاکو، مگر دونوں نہیں جانتے تھے اس چیز سے ان کا سامنا ہونے والا ہے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ دونوں کو عجیب پھڑپڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ نینا کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل نے کسی انہونی کا الارم دے دیا تھا۔ وہ بہت محتاط قدم رکھ رہے تھے، لیکن سر پر آئی مصیبت سے وہ لوگ انجان تھے۔ ان کے قدم بہت آہستگی سے بڑھ رہے تھے اور اگلے ہی پل انہیں لگا کہ زمین ہل رہی ہے، جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ چاروں جانب سے ایسی آندھی چلی کہ انہیں لگا وہ اڑ جائیں گے۔ نینا نے بہت مضبوطی سے درخت کو پکڑ لیا، ورنہ کہ وہ اس آندھی کے ساتھ کہیں دور جا گرتے کہ کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ مٹی آنکھوں میں بری طرح چبھ رہی تھی، جیسے مٹی میں کسی نے مرچیں گھول دی ہوں۔ اب بھی آندھی زور و شور سے اپنے چوبن پر تھی۔ ایسی خوفناک آواز، ایسا لگا اب بس دل پھٹ جائے گا۔ آواز آندھی کے ساتھ سفر کرتی ہوئی آ رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سامنے سے آگ کا شعلہ بلند ہوا اور نینا کی سمت بڑھا۔ نینا جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ اگر بروقت ذاکر نینا کو وہاں سے دھکا دے کر دور نہ گراتا تو وہ شعلہ اس درخت کو جلا چکا تھا جسے نینا نے سہارے کے لیے پکڑا ہوا تھا۔ خوف سے نینا نے آنکھیں بند کر لی۔ ذاکر اسے 1 فٹ دور تھا۔ ذاکر ایک بار پھر نینا کی جان بچائی تھی۔ وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ اس آندھی کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کھڑے ہونے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد چمگادڑوں کا حملہ۔ نینا کی چیخ نکل گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ چمگادڑ نہ جانے ایک دم کہاں سے نمودار ہوئے تھے۔ ایک ایسا خوف تھا جو اس نے محسوس کیا تھا۔ ایسا خوف تھا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ چمگادڑ اس کا سارا گوشت نوچ کھائیں گے۔ اسے ذاکر کی قریب آواز سنائی دی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی آواز میں نینا کے لیے بہت فکر مندی تھی۔ ان حالات میں بھی اسے صرف نینا کا خیال تھا۔ جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی دعا تھی۔ اگر آج ان کا آخری وقت ہے تو نینا سے پہلے اس کی جان نکلے گی۔ میں ٹھیک ہوں، نینا نے بمشکل جواب دیا، ورنہ سچ تو یہ تھا خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن ابھی مصیبت دور نہیں ہوئی تھی۔ ایک دم پتھر کی بارش ہونے لگی۔ وہ مسلسل ذاکر اور نینا کی طرف برس رہے تھے۔ ایک پتھر زور سے نینا کے سر پر آ لگا اور خون بہنے لگا۔ درد کی شدت سے نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذاکر نے فوراً اپنے ہاتھ نینا کی طرف بڑھائے تاکہ اسے کوئی پتھر نہ لگ جائے۔ نہ جانے وہ کیسے برستے پتھروں سے محفوظ رہے۔ مارنے والے سے بچانے والا بڑا تھا۔ آندھی تھی۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے اور کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر نینا لڑکھڑا گئی۔ ذاکر نے اسے فوراً تھاما۔ بس کچھ قدم کے فاصلے پر موت کھڑی تھی۔ سامنے خوفناک شکل کے لوگ دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے۔ درمیان میں آگ جلی ہوئی تھی۔ ان کی ایک آنکھ اوپر اور ایک آنکھ کچھ نیچے تھی۔ دونوں آنکھوں کا سائز بھی چھوٹا بڑا تھا۔ ناک اتنی چھوٹی تھی کہ بامشکل نظر آ رہی تھی۔ وہ سب ایک ہاتھ سے معذور تھے۔ سب کی آنکھیں، سب کی شکلیں ایک جیسی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جڑواں ہوں۔ کوئی عام انسان کو دیکھ لیتا تو دل کا دورہ پڑ جاتا اور جان سے جاتا۔ ایسا ماحول بنا ہوا تھا جیسے سردیوں میں سب ہاتھ سینکتے ہیں، اور ان کے درمیان صرف ایک ایسا تھا جو ان سب سے مختلف تھا، جس کی نظر صرف جلتی ہوئی آگ پر تھی۔ وہ سارے ماحول سے بے نیاز نظر آ رہا تھا، یعنی جو ہو رہا تھا اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ کاشان تھا۔ نینا اور ذاکر کاشان کو دیکھ رہے تھے۔ کاشان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نینا نے ذاکر کو دیکھا۔ ہم بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ ذاکر نے اسے تسلی دی، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نینا کا دل اس وقت ڈوب رہا تھا۔ مسیحا دشمنوں میں جا بیٹھا ہے۔ نینا نے بے اختیار اوپر کی جانب دیکھا۔ اب وہ سب خوفناک شکل لیے مڑ کر دونوں کو دیکھ رہے تھے اور قہقہ لگا رہے تھے اور دونوں کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔ کاشان سب سے انجان آگ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا اور نینا کا کوئی رشتہ نہیں۔ شام کے قریب بابا واپس لوٹے تھے۔ وہاں کوئی جنات کا مسئلہ تھا، اس لیے انہیں اچانک سے جانا پڑا۔ بابا تھک گئے تھے کہ پانی پی کر ابھی وہ آرام کی غرض سے لیٹے تھے کہ ان کا شاگرد حاضر ہو گیا۔ بابا جی فوراً متوجہ ہوئے، کیونکہ اس طرح وہ آتا نہیں تھا۔ بابا، آپ کو ایک ضروری پیغام دینا تھا۔ بہت عاجزی سے اس
نے بابا کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہا، اس کا پیغام کس کا پیغام بچہ؟ بابا، ذاکر نے آپ کے لیے پیغام دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اس مریض کی یادداشت چلی گئی ہے، نہ جانے وہ کہاں ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم اسے ڈھونڈنے نکل رہے ہیں۔ پیغام دے کر شاگرد خاموش ہو گیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ جاؤ پانی کا گلاس لے آؤ، میں ابھی عمل کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں اسے ڈھونڈنے مارے پھر رہے ہوں گے۔ بابا کے حکم پر وہ فوراً پانی کا گلاس لینے چلا گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ پانی کا گلاس لے آیا۔ اگرچہ بابا بہت تھکے ہوئے تھے مگر ان کی مدد کے لیے فوراً اٹھ بیٹھے اور آنکھ بند کر کے عملیات شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے وہ لوگ ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ نینا ذاکر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، لیکن جو ہونا تھا وہ بہت خوفناک ہونا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ صورتحال بہت نازک تھی۔ نینا اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ پیچھے سے اس پر حملہ ہونے والا ہے، اور اچانک سے کسی نے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ ایک زوردار چیخ نینا کے منہ سے بلند ہوئی۔ ایسا لگا کہ کسی جلتے شعلے نے اسے چھو لیا ہو۔ لمبے ناخن اس کی گردن پر نشان بنا رہے تھے۔ ذاکر فوراً اس کی طرف لپکا۔ نینا وہ چیختا ہوا اس کی جانب بھاگا۔ ذاکر کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں دبوچ لیا ہے۔ اسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ تکلیف سے اس کی چیخ رک نہیں رہی تھی۔ اب وہ درندہ اپنے لمبے دانت نینا کی گردن پر گاڑنے لگا تھا۔ تازہ خون کی خوشبو اس کو پاگل بنا رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد ایسا گوشت ملنے والا تھا۔ اس کے منہ سے لال ٹپک رہی تھی۔ تیر کی تیزی سے نینا کے پاس پہنچا اور اسے اس بھیڑیے سے آزاد کروایا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ذاکر نے نینا کا ہاتھ تھاما اور دوڑنا چاہا، مگر دوسرا درندہ ذاکر پر حملہ کر چکا تھا، اور یہی وہ حملہ تھا جب کشان ہوا میں اڑتا کسی طوفان کی طرح اس مخلوق پر جھپٹا۔ نینا کو نیچے زندگی گرائے اس کے اوپر آ کر اس کی گردن میں روڑ دینا چاہتا تھا۔ کشان کے اس حملے سے اس درندے کی گردن ٹوٹ گئی، اور اس کے ساتھ ہی کشان کی فوج نہ جانے کہاں سے آئی اور ان سب درندوں کو نصب و نابود کر گئی۔ فضا میں دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کشان نے نینا کو اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ ایسی خوفناک آوازیں تھیں، نینا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس جنات سے اس کا پہلی بار سامنا ہوا تھا۔ نینا سختی سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دھواں چھٹنے لگا، سب کچھ واضح ہونے لگا، اور تب نینا کو ذاکر کا خیال آیا۔ پھر کشان وہ چاروں طرف دیکھنے لگی، ذاکر کہاں ہے؟ کشان بھی چونک اٹھا اور اسے وہ ایک درخت کے پاس گرا ہوا نظر آیا۔ کشان پھر پھرتی سے اس کی طرف بھاگا اور نینا سے اٹھا تک نہیں گیا۔ وہ دور سے ہی دیکھ کر جان چکی تھی کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ نینا دم سادے وہاں دیکھ رہی تھی جہاں ذاکر تھا۔ نینا سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جسم بہت بھاری محسوس ہوا۔ نینا کو اپنی دنیا ہلتی محسوس ہوئی۔ کشان نے ذاکر کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ نینا بہت دقت سے اٹھی۔ ایک پل کو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ ذاکر کی آواز نینا کے کان میں گونج رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے دشمنوں سے بچا رہا تھا اور اب بے خبر سویا ہوا تھا۔ اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی وہاں لے کر گئی جہاں ذاکر کا وجود تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک سینے پر تھا اور گرنے کے انداز میں وہ بیٹھی۔ ذاکر کی آنکھیں بند تھیں۔ نینا کے کان میں اس کی آواز گونجی، میں تمہارا محسن ہوں۔ وہ نینا کا سچ میں محسن تھا۔ ہر مشکل میں نینا کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا، اور بدلے میں اس نے کچھ بھی نہیں مانگا، بس اسے دیتا ہی رہا۔ اس نے کہا تھا کہ کبھی تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اور اس نے ثابت کر دیا۔ نینا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کشان بھی اب دیدہ ہو گیا، مگر اس نے خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ نینا کی آنکھوں میں ذاکر کے ساتھ گزرے دن کسی فلم کی طرح گزر رہے تھے۔ کسی طرح ذاکر نے اس کی حفاظت کی تھی۔ یہاں گزرتے وقت میں ایک وہی تھا جو اسے ہر مشکل میں درکار رہتا تھا، خدا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ مرنے کے بعد بھی اس نے اپنے جذبے آشکار نہیں کیے تھے۔ اپنے دل کی بات دل میں لیے ہی وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ایک روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ایک پل کو یوں لگتا تھا جیسے سویا ہو۔ کشان نے نینا کو سنبھالا۔ نینا خود کو سنبھالو، ہر ذی نفس کی موت مقرر ہے۔ کشان نے نینا کو خود سے لگاتے ہوئے کہا، کشان یہ سب میری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تو نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں مانی۔ نینا پچھتاوے میں گھری بری طرح رو رہی تھی۔ اگر تم ضد نہ بھی کرتی تب بھی آج ایسا اس نے یہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ یہ لکھا جا چکا تھا۔ کشان نے نینا
کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اسے سمجھانا چاہا، میرا دل پھٹ جائے گا، یہ سب میری خطا کی وجہ سے ہوا ہے۔ نانا کا دل سنبھل نہیں رہا تھا، پچھتاوا اسے بے چین کر رہا تھا۔ ہر ذی نفس نے اپنا وقت پورا کر کے یہاں سے چلے جانا ہے، نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے۔ اس کی موت اسے یہاں لے کر آئی تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، خود کو قصوروار مت سمجھو، یہ سب قسمت میں لکھا ہوا تھا، یہ ہو کر رہنا تھا۔ نینا اب خاموش ہو گئی تھی۔ ہمیں اب بابا کے حجرے میں جانا ہوگا اس کی تدفین کے لیے۔ تدفین کا لفظ سن کر نینا بے سخت رو دی۔ ایک انسان کچھ پل پہلے زندہ سلامت تھا اور اس کی تدفین کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ روتے ہوئے نینا نے دل سے دعا کی، آمین۔ کاشان نے نینا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہاں جنات کا بسیرا ہے، ورنہ وہ دوبارہ حملہ آور ہوں گے اور ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ خود کو تم سنبھال لو، یہ وقت اب ہوش کا ہے، وہ جنات آدم خور ہیں، اس لیے اب مزید دیر کرنا عقلمندی نہیں۔ کاشان کی بات سن کر نینا نے اس بات سر ہلایا۔ بے شک اس کا دل غم سے نڈھال تھا، مگر یہ یہاں سے جلد نکلنا ان کے حق میں بہتر تھا۔ اور کچھ دیر بعد وہ بابا کے حجرے میں موجود تھے۔ ذاکر کو دیکھ کر بابا کی بھی آنکھیں بھر گئیں، لیکن انہوں نے خود پر قابو پا لیا۔ یہی اللہ کی مرضی تھی، ہر روح نے موت کا ذائقہ جلد یا دیر سے چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بابا نے خود ذاکر کی نماز جنازہ ادا کر قریبی قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، 500 برس کا پل کی خبر نہیں۔ وہ اور کاشان بابا کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں کاشان درد سے تڑپ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نینا بھی بلک رہی تھی، مگر اس تک ان کا ایک حصہ کہیں کھو گیا تھا۔ وہ دو آج موجود تھے، مگر وہ تیسرا یہاں نہیں تھا۔ بابا نے بات کا آغاز کیا، کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں دی جاتی ہیں، ذاکر انہی میں سے ایک تھا جو بہت نیک تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں چھپائے چلا گیا ہے۔ بابا کچھ پل کے لیے رکے، اس کے پاس بہت سا علم تھا، آنکھوں کے ذریعے لوگوں کا دل کا حال جان لیتا تھا۔ وہ کاشان کے لیے بہت پریشان تھا، جانے سے پہلے وہ پیغام دے کر گیا تھا، لیکن مجھے آنے میں دیر ہو گئی، لیکن مجھے جیسے پیغام ملا میں نے یہاں سے عمل کیا اور اللہ پاک کے کرم سے کاشان کی یادداشت بحال ہوئی۔ تو ہم تو کوشش کرتے ہیں، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے بابا خاموش ہوئے اور پاس رکھے مٹی کے گلاس میں موجود پانی پیا۔ نینا اور کاشان بابا کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ تم دونوں نے بہت بڑی غلطی کی یہاں آنے کی، کیونکہ تم اس وقت کے نہیں ہو۔ وقت کا نظام دھرم برہم ہونے لگا، ریاست میں پھوٹ پڑ گئی، کیونکہ وقت کا پہیہ پیچھے کی طرف دوڑا ہے۔ اب تمہیں جلد سے جلد یہاں سے لوٹ جانا ہوگا، ورنہ کوئی اور آفت تم دونوں پر نازل ہو جائے گی۔ بابا نینا اور کاشان کو دیکھ کر بات کر رہے تھے، اور اسی آفت میں یہاں کی ریاست تباہ ہو سکتی ہے۔ کاشان بات سمجھ کر سر ہلا رہا تھا۔ بابا کاشان نے سر جھکائے ہوئے مخاطب کیا، کیا آپ حفاظت کا تعویذ بنا کر دے سکتے ہیں؟ میرے جنات کا گروہ نینا کے دشمن بن گئے ہیں، میں نہیں چاہتا نینا کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر نینا نے نہ جانے کس جذبے سے مغلوب ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، تم لوگوں نے ناحق اسے ستایا تھا، ورنہ جنات کو انسان نہیں دیکھ سکتے اور نہ جان بوجھ کر مارتے ہیں۔ بابا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں ایک تعویذ دے رہا ہوں، یہ محفوظ رہے گی۔ بابا نے اسے تعویذ دے دیا اور نینا نے فوراً گلے میں ڈال لیا۔ جانے سے قبل نینا نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اس کا دل بھر آیا، اب جانے کا وقت تھا۔ بہت سی یادیں یہاں قید رکھ کر وہ دونوں یہاں سے چل دیے۔ کاشان کے کہنے پر نینا نے آنکھیں بند کی۔ نینا آنکھیں کھولو، اس سے کاشان کی آواز قریب سے آئی۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی، وہ حیرت انگیز طور پر اپنے کمرے میں تھی اور اس کے بستر پر اس کی ہم شکل آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ نینا کو یاد تھا کہ اس کی شکل کی لڑکی اس کی جگہ گھر میں گئی تھی اور وہ خود اس درخت کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھتی رہ گئی تھی۔ بس وہ اس بات پہ حیران تھی، وہ اب تک یہاں کیسے تھی۔ اٹھ جاؤ تم اور جاؤ یہاں سے، کاشان اسے سختی سے بولا، اور دوبارہ یہاں مت نظر آنا۔ اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ اب تم یہاں آرام سے رہو، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، کاشان نے نینا سے کہا۔ نینا کی فیلنگز دوبارہ اتنے عرصے بعد اپنے گھر کو دیکھ کر اور ہی تھیں۔ میری جب بھی تمہیں ضرورت ہو بس ایک آواز دینا، میں ہمیشہ تمہاری ایک پکار کا منتظر رہوں گا۔ کاشان کی آنکھوں میں آج دوسرے ہی جذبے بول رہے تھے۔ نینا اسے نگاہ چرا گئی،
مگر کشان کی آنکھیں اس پری کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا، اور نینا کھڑکی کے پردے کو ہلتا دیکھتی رہی جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ نینا کشان کے جانے کے بعد کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے لگا اس کی زندگی خالی ہو گئی ہے، دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اس نے دوبارہ خالی کھڑکی کی جانب دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ کیا یہ خالی پن کشان کے جانے کا ہے؟ نینا نے خود سے سوال کیا مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا وہ اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا؟ اس سوال پر نینا نے اپنے دل میں ایک خالی پن محسوس کیا، ایسا خالی پن جیسے زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ نینا ابا کی آواز سن کر کمرے میں تیزی سے نکلی اور اتنے دنوں بعد ابا کی آواز کو دیکھ کر آنسوؤں کا ایک سیلاب اس کی آنکھوں سے رواں ہوا۔ ابا جان! یہ کہتے ہوئے ابا جان کی باہوں میں سما گئی۔ ارے ارے ابا! کیا؟ یہ کہتے ہوئے حیران رہ گئے۔ نینا کیا ہوا؟ کوئی خواب دیکھا کیا؟ ابا جان رونے پر قیاس بیاں ہی کر سکے تھے مگر نہ جانے کتنے غموں کے آنسو وہ بہا رہی تھی۔ ابا جان کو اتنے دنوں کے بعد دیکھنے کے غم، جنات کا اچانک اسے غائب کر دینے کا غم، پچھلے وقت میں جانے کے غم، اتنی مشکلات کا غم، ذاکر کی موت کا غم اور دشمنان جہاں سے بددوری کا غم، اتنے بہت سے غم تھے اس کے سینے میں، یکجاں تھے، یہ آنسوؤں کا بند سیلاب کی صورت میں رواں دواں تھا۔ اتنے سارے غم اس کے سینے میں بند تھے، آنسوؤں کا سیلاب اس کی صورت میں رواں دواں تھا۔ ابا جان اسے چپ کروا رہے تھے اور آہستہ آہستہ وہ چپ ہوئی، اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ مائی فاطمہ بکلائی ہوئی، اس کے لیے فوراً پانی لے آئی۔ نینا کا دل کیا مائی کے سینے سے لگ جائے مگر اس نے قابو پا لیا۔ پانی پی کر اسے کچھ سکون ملا۔ نینا نے بے تابی سے گھر کو چاروں طرف سے دیکھا اور ایک سکون اس کے دل میں ہوا۔ اتنے دن بعد اپنے گھر کا سکون میسر آیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ابا فکر مندی سے نینا سے پوچھ رہے تھے۔ ابا جان ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی تو ڈر گئی۔ ابا جان نے اس کو تسلی دی۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں بیٹا، ابا جان نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ جی بابا جان، بس میں گھبرا گئی تھی۔ اب وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ ریلیکس رہو۔ مائی فاطمہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر تسلی دے رہی تھی۔ نینا نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ باپ جیسی چھاؤں لڑکی کو اور کہیں نہیں ملتی۔ باپ ایسا شجر ہے جو زندگی کی ہر دھوپ میں بنا کہیں سایہ دیتا ہے اور خود دھوپ میں جلتا ہے، خود طوفان کا مقابلہ کرتا ہے۔ چلو اب اپنے بابا جان کو کپڑے بدل لینے دو۔ مائی فاطمہ نے نینا کو پیار سے ہٹایا۔ بابا جان آپ چینج کر کے آؤ، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ نینا فوراً کچن میں گئی اور بابا جان کے لیے دودھ پتی بنا کر لے آئی۔ اتنی دیر میں بابا جان بھی فریش ہو کر آ گئے تھے۔ بہت خوشگوار ماحول میں شام کی چائے پی گئی مگر یہ سچ بھی تھا، نینا نے ایک پل کے لیے بھی کشان کے خیال کو ذہن سے نہیں جھٹک پائی تھی۔ وہ پورے استحقاق کے ساتھ اس کی سوچوں پر حاوی تھا۔ اس کے ساتھ بتائے ہوئے وہ دن اس کی زندگی کا خزانہ تھے جنہیں وہ بہت محفوظ کر اور سب سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی ایک اور پکار پر دوڑا چلا آنے والا اگر اب بھی اس کی سوچ پر سوار نہ ہوتا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ نینا نے دل میں سوچا، وہ چاہے جانے کے قابل ہے۔ اس کی سوچ نینا کے لبوں پر مسکان لا رہی تھی۔ نینا کو اب کل کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ انتظار کر کر کے تھک چکی تھی مگر وہ ظالم کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ آج وہ اپنے اسی مخصوص وقت میں پارک میں موجود تھی۔ بہت مشکل سے اس نے لباس سلیکٹ کیا تھا جو اس نے یہاں پہن کر آنا تھا۔ 10 سوٹ ریجیکٹ کرنے کے بعد اسے ریڈ ڈریس پر اس کا دل لگا۔ پھر اگلا مرحلہ لپسٹک کا آیا۔ بہت مشکل سے پنک لپسٹک پر وہ راضی ہوئی اور اپنی تیاری کو فائنل کر کے جب اس نے آئینے میں دیکھا تو اسے لگا آج ضرور کشان اپنا دل ہار بیٹھے گا مگر اس کی ساری تیاری بیکار رہی، وہ نہیں آیا۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے، اب وہ انتظار بیکار تھا۔ بہت مایوسی وہ پارک سے گھر آئی۔ شاید وہ مجھے بھول چکا ہے، نینا سخت بدگمان ہوئی۔ اسے آنا چاہیے تھا۔ وہ اداس سی ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھی خود سے جنگ کر رہی تھی۔ شاید وہ مجھ سے بہت تنگ ہو گیا تھا تبھی اب مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتا۔ بلند چوٹی پر کھڑی تھی، کوئی اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیتا تو وہ ضرور گاڑ دیتی۔ اب وہ شاید کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا، یہ سوچ بہت جان لیوا تھی۔ اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ آخر کیوں نہیں آیا وہ؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ اب وہ اپنے دل میں سے مخاطب تھی، میرے دل میں محبت جگا کر اب تم منہ پھیر گئے۔ نینا ایک دم ٹھہر گئی۔ محبت! وہ اس لفظ پر بری طرح چونکی۔ وہ اس محبت کو خود سے بھی چھپائے بیٹھی تھی، اب دل کے خانے سے بات زباں پر آ چکی تھی۔ محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، نہ ذات نہ پات۔ محبت ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ کشن میں منہ چھپائے بلک بلک رو دی۔
اس کا دل کاشان کے نام کی گردان کیے جا رہا تھا اور وہ نہ جانے اب کہاں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب میں بھی تمہیں آواز نہیں دوں گی۔ بہت غصے میں اس نے سنگین فیصلہ کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو۔ عقل اس وقت کام نہیں کر رہی ہوتی۔ نینا نے اپنے آنسو پوچھے اور واش روم میں منہ ہاتھ دھو کر آئی۔ اسی صبح میں ابا جان بھی آفس سے آ گئے تھے اور مائی فاطمہ نے محور گفتگو تھے۔ نینا کو دیکھ کر خاموش سے ہوئے نینا نے یہ نوٹ کیا مگر اپنے غم میں اگنور کر دیا۔ آ جاؤ بیٹا۔ ابا جان نے نینا کو بہت شفقت سے اپنے پاس بٹھایا۔ نینا کا دل بھر آیا مگر اس نے خود پر کنٹرول رکھا۔ بلا وجہ وہ ابا جان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا جان ادھر ادھر کی بات کرنے لگے لیکن نینا کو شک ہو گیا تھا کہ بابا جان کے اس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ابا جان ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ نینا کو شک ہو گیا کہ بابا جان نے ضرور کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹا میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے، بابا جان نے تہمید باندھی۔ نینا فوراً بات الرٹ ہوئی۔ اس کی سکس سینس نے جیسے کسی خبر کے لیے اسے الارم دیا۔ جی بابا جان۔ بیٹا مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں بابا جان۔ نینا ایک دم تڑپ کر بولی۔ بابا جان نے نینا کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ موت بڑھا کے اپنے وقت پر آ کر رہے گی مگر مجھے تمہاری بہت فکر آتی ہے۔ مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ موت بڑھا کے اپنے وقت پر آ کر رہے گی مگر مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ فاطمہ بہن بھی اپنے گاؤں جانے کا کہتی رہتی ہے۔ اگر آج میری آنکھ بند ہو جائے تو میں مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں رہ پاؤں گا۔ ابا یہاں اب دیدہ ہو گئی۔ نینا کی آنکھیں بھی پانی سے بھر گئی اور وہ رونے کے قریب تھی۔ پچھلے دنوں تمہارے رشتے آئے مگر تم نے بہت بدتمیزی سے انہیں بھگا دیا۔ بابا جان کی اس بات پر میں چونک گئی اور سمجھ گئی جو میری جگہ یہاں آئی تھی ضرور اسی کا یہ کیا دھڑا ہوگا لیکن میں خاموش رہی۔ اب مجھے ایک رشتہ پسند آیا ہے اور ہاں ابھی کر چکا ہوں۔ تم اسے جانتی بھی ہو۔ ایک بار کل تم اسے مل لینا۔ اب میں انکار نہیں سنوں گا۔ میں زبان دے چکا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ میرا کہا مانو اور تمہارے فرض سے ہی اپنی زندگی میں ہی سبق دوش ہونا چاہتا ہوں، اپنے فرض سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نینا ابا جان کا فیصلہ حیرت سے سن رہی تھی۔ میں ابا جان کا فیصلہ حیرت سے سن رہی تھی۔ ابا جان یہ نہیں ہو سکتا۔ حیرت سے دنگ میں ادھر کھڑی کہہ رہی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابا کی آواز کافی بلند تھی۔ ابا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ سنا آپ نے؟ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ کیوں نہیں کرنی بتاؤ؟ ابا جان زور سے دھاڑے۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی۔ اب میں مزید تمہاری کوئی ہٹ درمی برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے کم سے کم سکون سے مرنے تو دو تم۔ ابا جان اس وقت شدید تپش میں آ چکے تھے۔ میں رو رہی تھی۔ نینا نکاح پر نکاح جیسے عظیم گناہ وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابا جان کیا بیٹیاں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ میں روتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں رہ سکتی، یہی ریت چلی آ رہی ہے صدیوں سے۔ اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ اگر تم نہیں مانی تو میں تمہارے لیے بھی مر گیا اور تم میرے لیے۔ یہاں سے دفع ہو جانا۔ دوبارہ اپنا چہرہ مجھے مت دکھانا۔ ابا کے اس انتہائی فیصلے کو سن کر میں دنگ سی کھڑی رہ گئی، جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس قدر سخت فیصلہ، جمعے کو نکاح، میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ ابا تپش میں کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے ابا جان کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ ایسے پتھر پر لکیر ہوا فیصلہ۔ میری عمر کا خیال کرو۔ ابا جان میرے آگے اب ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابا کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ اب وہی کھڑے تھے اور میں رو رہی تھی۔ انہیں اپنے روم میں آ گئی۔ سب کچھ اس کی سوچوں سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ کاشان کے نکاح میں تھی، کسی اور سے نکاح کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جمعہ یعنی پرسوں۔ نینا نے فیصلہ کیا کہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر اس دنیا کو خیر آباد کر دے گی۔ کاشان اب شاید وہ واپس نہیں آئے گا، اسے بلانا بھی اب بیکار ہے۔ میں نے فیصلہ کیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ شاید میری زندگی ہی اتنی ہو۔ ایک آنسو میری پلک سے ٹوٹ کر میرے گال پر بہہ نکلا۔ تمہارے ساتھ بیتے یہ دن میری حیات ہے، میری زندگی ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد کروں گی اور چاہوں گی اور تمہارا نام لے کر ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں کاشان سے مخاطب تھی۔ آج جمعے کا دن تھا، اس کے نکاح کا دن۔ وہ صبح بیدار ہوئی اور ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ وہ اپنی طرف سے زندگی کا آخری کھانا تناول کر رہی تھی۔ مائی فاطمہ بھی خوش ہوئی۔
فاطمہ بھی خوش ہوئی، چلو وہ معمول پر تو تھی، بیٹا مہندی تو لگا لیتی۔ میں مائی نے محبت سے اس کے ہاتھ دیکھ کر کہا، مائی پارلر سے ہی اسی وقت لگوا لوں گی، اب ایڈوانس تو دے چکے ہیں۔ نینا نے مسکراتے ہوئے کہا، ابا بھی خوش ہوئے، چلو وہ مان تو گئی۔ ان کے دل میں گھما تھا، اب پارلر جا کر بکنگ کروانی ہے، ڈرائیور سے کہیں مجھے پارلر لے جائے، اللہ کرے بکنگ ہو جائے۔ وہ نارمل سی بولی، جی بیٹا ضرور ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں میری بیٹی دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن بنے۔ یہ کہتے ہوئے ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت مشکل سے خود پر قابو رکھا۔ جانے سے قبل میں نے ابا جان کے گلے لگ کر بہت روئی اور بابا جان بھی روتے رہے۔ ماں باپ بہت ناز سے بیٹیاں پالتے ہیں اور پھر پال پوس کر انجان مرد کو سونپ دیتے ہیں۔ بہت دیر تک میں نے ابا جان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ دل میں بولی، ابا جان مجھے معاف کر دینا، اور خاموشی سے پارلر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پارلر آنا تو بس بہانہ تھا۔ واپسی میں میڈیکل شاپ پر رک کر نیند کی گولیاں لی اور واپس گھر آ گئی۔ خاموشی سے گھر آ کر اپنے روم کا دروازہ بند کیا اور گلاس میں پانی ڈالا اور گولیاں ابھی نکالنا شروع ہی کی تھی کہ میرے طرف نینا کے چاروں طرف دھواں چھانے لگا۔ نینا خوف سے اپنی جگہ سمٹ گئی، اور جب وہ دھواں چھٹ چکا تو نینا کو پہلے لگا اس کی آنکھوں کو دھوکا ہے، مگر وہ مجسمہ اس کے سامنے تھا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ کشان نے اس کو جھٹکے سے کھڑا کیا اور گولیاں اس کے ہاتھ سے جھٹک دیں۔ تم سے مطلب، مجھے واپس کرو۔ نینا نے اسے گولیاں چھیننا چاہی، ایک تھپڑ لگاؤں گا اور ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کشان نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا لیا۔ میں وقت پر نہ آتا تو نہ جانے یہ بے وقوف لڑکی اپنا اور اس کا کیا نقصان کر جاتی۔ اور نینا یہ سن کر بہت تڑپ سے رو رہی تھی۔ کشان کہاں اس کے آنسو برداشت کر سکتا تھا۔ اتنی مایوس کیوں ہو گئی ہو مجھ سے؟ میں تو کہہ کر گیا تھا کہ صرف ایک بار مجھے پکارنا، مگر تم نے تو آواز تک نہیں دی تھی۔ کیوں پکارتی میں تمہیں؟ کیا تمہیں خود میرا خیال نہیں آیا تھا؟ ہر بار میں ہی کیوں تمہیں پکاروں؟ تمہاری میں کچھ نہیں لگتی تھی؟ نینا بہت درد سے رو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ سوال دوبارہ پوچھو، کشان نے اس کا سر اوپر کر کے کہا۔ نینا اس کی آنکھوں دیکھا اور وہاں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ ان آنکھوں میں اسی کا عکس ہچکولے لے رہا تھا۔ کیا میں تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ نینا اس کی آنکھوں میں کھوئی ہوئی بولی، اور اس پر کشان نے نینا کا نرم نازک ہاتھ اپنے سینے پر لگایا۔ ان آنکھوں میں دیکھو، میری محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ میں تمہارا ساتھ جنت تک چاہتا ہوں۔ تمہاری خاطر یہ کشان ہر مشکل پار کر لے گا۔ مجھے زندگی کے ہر موڑ پر تمہاری ضرورت ہے۔ بتاؤ، یہ ہاتھ تھامو گی؟ کشان نے اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا، جس سے نینا نے ایک توقف کیا بنا بہت مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ ان دنوں وہ جتنا اس کے لیے بے قرار رہی تھی وہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ تو اتنا بدگمان کیوں ہو مجھ سے؟ مجھے لگا تم مجھے بھول بیٹھے، پلٹ کر تم نے میری خبر نہیں لی۔ نینا نے شکوہ کیا اور ہمارے رشتے کو مضبوطی بخش رہا تھا، مگر مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ تم اس قدر بڑا قدم اٹھاؤ گی۔ کشان کو تعصب نے گھیر لیا تھا۔ نینا کی نگاہیں کشان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ابا جان تمہارا نکاح مجھے ناچیز سے ہی کروا رہے تھے؟ نینا حیرت سے دنگ رہ گئی۔ جی میری بیگم، اب کشان مزے سے بتا رہا تھا۔ اپنا فرزی چچا ابا جان سے ملایا، انہوں نے تسلی کی، کیونکہ میں عام انسانوں کی طرح پڑھا لکھا ہوں اور جاب کر رہا ہوں، تو ابا جان کو میں پسند آ گیا اور انہوں نے ڈن کر دیا۔ کشان نے اپنے کالر اوپر کی طرف کیا اور نینا کو دنگ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا تو اس نے سوچا تک نہیں تھا، اور انجانے میں وہ اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی، حرام موت مرنا چاہتی تھی۔ وہ تو خدا کی قدرت، وہ اسی موت سے بچ گئی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ وہ نینا کے قریب آیا اور نکاح کا کیا بنے گا؟ وہ تو ہمارا ہو چکا ہے۔ نینا کو اب ہوش آیا تھا۔ نکاح کے وقت سب کو فریز کر دوں گا، جب ہوش میں آئیں گے تو سب سمجھ جائیں گے نکاح ہو گیا ہے۔ کشان نے اسے آنکھ ماری اور ساری بات سمجھنے کے بعد نینا نے کشان کو کھڑکی کی طرف دھکیلا۔ تم جاؤ، اب میں نے تیاری بھی کرنی ہے۔ نینا کے دماغ میں پارلر اور مہندی گھوم رہی تھی اور کشان ارے ارے کہتا ہوا کھڑکی میں کھڑا غائب ہو گیا، اور نینا کے لبوں پر بہت خوبصورت سی مسکان تھی۔ اب سب مشکلات سمٹنے والی تھی اور زندگی مکمل ہو جانے والی تھی۔ نینا فاطمہ مائی کے ساتھ پارلر گئی اور پارلر سے تیار ہو کر آ گئی۔ جمعے کے بعد ان کا نکاح تھا۔
کشان بھی اپنے چاچا کے ساتھ آ گیا تھا اور ان کا نکاح ہو گیا، اور نکاح کے وقت اس نے سب کو فریز کر دیا، اور جب نکاح کا ٹائم گزر گیا تو اس نے سب کو واپس سے انفریز کر دیا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.